بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم۔ آخرت کی فکر والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے کابر میں، اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں، وہ لوگ سال کے 12 مہینے عبادات کا جتنا اہتمام کرتے تھے، ہم لوگوں کا رمضان میں بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ بات اصل یہ ہے کہ صحیح معنی میں فکر آخرت پیدا ہوئی نہیں، اور تعالیٰ جل شانہ سے جیسے تعلق ہونا چاہیے ویسا قائم نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں بس ضابطے کے لیے کچھ عمل ہے کرنے کے، اس لیے کر لینا ہے، بس یہ مزاج بن گیا ہے۔ سلف صالحین، بزرگان دین، اہل اللہ کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں برابر شب بیداری کرتے، رات میں عبادت میں رات گزارتے، اور یوں سمجھتے گویا ان پر فرض ہے، یعنی ان کے عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو انہوں نے اتنا لازمی سمجھ لیا۔ چنانچہ فرماتے جو صوفی بغیر غلبہ نیند کے سو جائے اسے طریقت سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یعنی نیند جب بہت غالب آ جائے، جب سنبھال لے نہیں طبیعت، خدش ہونے کا تقاضا شروع ہو گیا کہ آپ جاگنا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں جاگ سک رہے، پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں پڑھ سک رہے، غلبہ ہو جائے ایسا تب تو سوئے، اور اگر اس سے پہلے سوتا ہے تو طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے حالات بڑے عجیب۔ اس عادت سے بھی بہت سے صوفی غافل ہیں اور تمام رات بآرام سوتے ہیں، جیسے کہ عوام الناس دنیا دار سوتے ہیں۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کم از کم یہ جو باقی کا ایک دہا رہ گیا ہے، 12-13 دن، 12-14 دن جو رہ گئے، کم از کم اس میں تو ذرا اہتمام زیادہ ہو جائے ساتھیوں کا۔ حدیث شریف میں آیا ہے تم شب بیداری کو لازم جانو کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریق ہے اور اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہ سے رکتا ہے اور اس سے بیماری زائل ہوتی ہے۔ قرب بیداری سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے آدمی رکتا ہے، بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، جو میری محبت کا دعوے دار ہے اور جب رات ہوتی ہے سو جاتا ہے تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سردیوں میں تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے اور فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ لحاف سے نکلا ہے اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر، میرا کلام پڑھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں کوئی آیت آ جاتی تو غش کھا کر گر جاتے، اور ایسا حال ہو جاتا کہ کئی دنوں تک آپ کی عیادت کی جاتی، بیماری کی وجہ سے مسلسل لوگ آگے مل جائے، اتنی طبیعت ان کی متاثر ہوتی۔ اور اپنے عہد خلافت میں نہ دن کو سوتے نہ رات کو، بلکہ بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی تھی، بس اسی میں نیند ہو جاتی تھوڑی سی۔ آپ فرماتے اگر میں رات کو سوؤں تو اپنے آپ کو تباہ کروں، اور اگر دن میں سوؤں تو رعیت کی تباہی ہو۔ دن میں ان کے ذمہ خلافت کے کام ہے اور رات میں ان کے ذمہ عبادت کا کام ہے۔ یہ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ دن میں حقوق العباد، رات میں حقوق اللہ۔ اگر رات میں سوؤں تو اپنے آپ کی تباہی، اور اگر دن میں سوؤں تو مخلوق کی۔ اور مجھ سے ان کے بارے میں بعض پرس ہونے والی ہے، رعیت کے بارے میں، یہ احساس ہوتا تھا حضرت عمر۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنا بستر بچھا کر صبح تک کروٹیں لیتے رہتے اور بالکل نہ سوتے، اور بسا اوقات عشاء سے صبح تک ٹکٹکی باندھے کھڑے رہتے
اور کسی وقت دیر تک سر نیچے کیے بیٹھے رہتے اور فجر تک نہ بولتے۔ یہ حالت عام طور پر مخصوص علوم کے استحضار کے نتیجے میں کبھی کبھار کسی کو پیش آ جاتی ہے کہ ایک ہی طرف ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے واسطے۔ اور فرماتے جہنم کا ڈر عابدوں کی نیند اڑا لے گیا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ، جو شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا سویا رہتا اس کے چہرے کو چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ جو شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا سویا رہتا سلف صالحین اس کو چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ اور فرماتے ہم نے تجھے اللہ کے دربار میں نہیں دیکھا، حالانکہ فلاں فلاں حاضر تھے، پھر ایک دوسرے کی طرف تحائف بھیجتے۔ حضرت بشر حافی، ابو حنیفہ، یزید رقاشی، مالک ابن دینار، سفیان ثوری، ابراہیم بن ادھم رحمہم اللہ مرتے دم تک تمام رات قیام کرتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے بشر حافی سے کہا کہ آپ رات کو 1 گھنٹہ آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا قیام فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون بہنے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، سو میں کیوں کر سوؤں، حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے بھائی سن رہے غور سے بچوں، کیا یہاں بھی سو رہے؟ رات میں تو سوتے ہی سوتے، دن میں بھی سوتے، رات میں تو سوتے ہی ہیں، دن میں بھی سو رہے ہیں۔ رمضان تو دن خاص طور سے سونے کا ہی مہینہ ہے، شاید زیادہ اہتمام سے سوتے ہیں، اور بعض تو سحری کر کے سوئے افطار کو اٹھ جاتے۔ کیا شاندار روزے ہیں، کچھ مت کچھ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کو چھوڑتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے اس سے جس کی وجہ سے تہجد چھوڑ گئی۔ بس ہر روز غروب کے وقت تم اپنے نفسوں کی جانچ پڑتال کر لیا کرو اور اللہ تعالی سے توبہ کر لیا کرو تاکہ رات کو تہجد کی نماز ادا کر سکو۔ ابو جویریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 6 ماہ تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ رہا اور کسی وقت ان سے علیحدہ نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو ان دنوں میں کبھی زمین پر پہلو لگاتے نہیں دیکھا۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رات کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جب رات کو تجلی فرماتے ہیں تو پکار کر فرماتے ہیں کہاں ہیں دن میں میری محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت نہیں چاہتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں پر جھانکنے والا ہوں اور وہ میرے دربار میں مجھ سے بالمشافہہ باتیں کرتے ہیں، میں کل جنت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں گا۔ دیکھو حضرت فضیل ابن عیاض کا پھر یہ قول دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جب رات کو تجلی فرماتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں کہاں ہے دن میں میری محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ کیا دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت نہیں چاہتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں پر جھانکنے والا ہوں اور وہ میرے دربار میں مجھ سے بالمشافہہ باتیں کرتے ہیں، میں کل جنت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں گا۔ حضرت مغیرہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میری آنکھوں نے مالک ابن دینار کو اللہ کے سامنے داڑھی پکڑے ہوئے عشاء سے صبح تک کھڑا دیکھا۔ مالک ابن دینار کو دربار الہی میں داڑھی پکڑے ہوئے عشاء سے صبح تک کھڑا دیکھا کہ رو رہے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اظہر ابن مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نہایت حسین خوبصورت ایک حور بہشتی دیکھی تو میں نے دریافت کیا
تو کس کے لیے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس شخص کے لیے ہوں جو جاڑے کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علاء ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علاء ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تمام رات قیام کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کیا آپ کچھ آرام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور سو گئے۔ بس ان کو خواب میں ایک شخص ملا اور پیشانی کی بال پکڑ کر کہنے لگا اٹھ اور نماز پڑھ اور اللہ کی عبادت کے لطف کو مت کھو۔ آپ فی الفور اٹھے اور اپنی پیشانی کے بالوں کو سیدھا کھڑا دیکھا اور آپ کے یہ بال تا دم مرگ سیدھے کھڑے رہے۔ پکڑ کے کھینچا تھا تو بس ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے موت تک۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے تو پتھر کی طرف سے ایک آواز آئی کہ رات کے قیام جہنم کے شعلے کو بجھاتا ہے اور پل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے، لہذا تجھے شب بیداری میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ نے اس کے بعد تا دم مرگ تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ بزرگوں کے اخلاق کا ایک حصہ سنا کر یہ صاحب کتاب حضرت شیخ عبد الوہاب ابن احمد الشعرانی اور جس کے مترجم حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اے دوست ان باتوں کو یاد رکھ اور عمل کر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اخلاقیات کا ایک حصہ تھا جو آپ کو سنایا گیا کہ بالخصوص ماہ رمضان میں اب چونکہ عشرہ اخیرہ کی آمد ہے، ایسی صورت میں ہم لوگ تہیہ کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ دن میں رات میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے اہتمام میں لگے رہیں گے، اور جو احکام ہیں ان احکام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیں گے۔ کیا کیا احکام ہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ساتھیوں کو اس بات کی کہ عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کا اہتمام ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سال کی پابندی سے ادا کی جانے والی ایک سنت، اسی واسطے اسے چونکہ آپ نے مسلسل فرمایا تو اس کی اہمیت اس درجے بیان کی گئی کہ اگر کسی بستی میں کوئی بھی آدمی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی والے اس سنت کے تارک سمجھے جائیں گے۔ البتہ کوئی ایک آدھ بیٹھ جائے اعتکاف تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے۔ اس سے آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ کیے جانے والے عمل کی وجہ سے اس میں یہ تاکید آ گئی۔ دوسرے، ہمارے دلوں کا جو رخ ہے وہ عام طور پر ہمارا وقتی حیثیت سے دنیا کی طرف ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا سا علاج کرنے کے لیے تدبیریں الگ الگ کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب پوری طریقے سے دل دنیا کی طرف مڑا ہوا ہے تو اس کو پوری طریقے سے دوسری طرف موڑنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لینا تو جا کے صحیح ہوں گا۔ چند دن کم از کم ایسے ہوں پورا ہمارا دل کا، دماغ کا، سوچ کا، فکر کا جو رخ ہے وہ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہو جائے۔ جیسے کاغذ کو سیدھا کرنے کے واسطے کرتے، کاغذ کو سیدھا کرتے، ایک طرف موڑ دیتے نا کاغذ کو تو ایک طرف مڑ جاتا، اب اس کو سیدھا کرنا ہے تو ایسا ہاتھ سے سیدھا کرے تو پھر ویسے ہی ہو جاتا، پھر سیدھا کرے تو پھر ویسے ہی ہوتا۔ کیا کرنا پڑتا؟ دوسری سمت میں موڑ کے ذرا پریس کرنا اس کے بعد میں پھر کرے تو سیدھا ہو جاتا ہے نا۔ ایسے ہی ہمارا دل کا رخ پورا دنیا کی طرف ہو گیا۔ ویسی صورت میں اگر یہ ہمارا دل کا رخ آخرت کی طرف ہو اور دنیا کی طرف بقدر ضرورت ہو، پہلے کے جیسا بڑا مجاہدہ تو نہیں کرا سکتے، نہیں بالکل چھوڑ دے ہو دنیا کو، یہ تو نہیں بول سکتے، کم از کم اعتدال آ جائے، اس کے واسطے تھوڑا سا وقت کم از کم ایسا فارغ کرنا کہ پورا ادھر ہو جانا دل، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ذرا اعتدال آئیں گا۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرنا، اور یہ اعتکاف میں جیسے مردوں کے لیے اعتکاف
کی فضیلت ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. البتہ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد نہیں ہے بلکہ ان کے گھر کی مسجد ہے. ان کے گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے؟ وہ کمرہ جس میں وہ نماز ادا کرتی ہے. بلکہ علماء اور بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے مختص ہونا چاہیے، جس میں قرآن پاک رکھی ہوئی ہو، جس کو صاف ستھرا رکھا جائے، جس میں اہتمام سے یکسوئی کے ساتھ نماز عبادت وغیرہ مشغول رہنے کا موقع رہے. وہ گھر کی مسجد ہے. اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب یار رہنے کچھ کمرہ نہیں ہے، اب تم علیحدہ وہ کمرہ بول رہے ہیں. جن کے پاس ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا حصہ عبادت کے واسطے فارغ کر لینا. اور جو عورتیں اس میں رہتی ہیں، وہ عورتوں میں سے کوئی عورت اعتکاف اس میں رکھے تاکہ فضیلت حاصل کر سکے اور بلا ضرورت اس حجرے سے باہر نہ جائے. اور جو بنا رہے ہیں تو وہ لوگ بنانے کے وقت میں بھی ذرا اس کا خیال رکھیں. بہت سارے لوگوں کو گھر بنانے کی خواہش ہے، مگر وہ کیا کیا چیزوں کا ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا دھیان نہیں رکھتے. ارے بھائی ایک چھوٹا سا روم بناؤ جس میں جو عبادت خانے کے طور پر ہو، اور ایک آدھ روم بناؤ جس میں مہمان خانہ ہو. کہتے ہیں کہ صاحب جس گھر میں مہمان خانہ بنایا گیا ہے وہ گھر کی زکوٰۃ ہے. وہ ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں وہ کسی. اگر گنجائش ہے کسی کے پاس تو ایسا بناؤ. تو عورتوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور عورتوں کو تو ذرا کیا، عورتوں مردوں کو دونوں برابر ہو گئے آج کل، مگر پہلے ذرا بولنا پڑتا تھا. ذرا مرد میں دنیا بہت زیادہ نہیں چاہتی. عورتوں کے دل میں سونا چاندی کپڑے زیور یہ وہ اس درجے بھرے ہوئے رہتے کہ نہ صندوقہ کافی ہوتے ہیں نہ الماری. ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ خریدنا 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 خریدنا. ایسا تقاضا ان لوگوں کا رہتا ہے کہ کچھ مت کچھ. ارے بھائی اس کا یہ اندرون سے یہ مخلوق کی طرف دل کا اس درجے رجحان کو ختم کرنے کے واسطے تھوڑا سا ٹائم یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزارنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے رمضان المبارک میں تو خاص طور سے زیادہ ہی اہتمام کرنا. پھر اس کا اخیر عشرہ تو بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عبادات کے بارے میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا، 23 سال سجدہ طاعت دراز تھا. 23 سال تک مسلسل اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے تھے. ایسا لمبا سجدہ تھا حضور کا. اس کے باوجود ان کے بارے میں یوں آتا ہے کہ رمضان میں اتنی محنت فرماتے تھے کہ جتنی کسی اور زمانے میں نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ زمانہ خاص طور سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کرنے کا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کا، ان کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے رہنے کا. اور خاص طور سے اس کا اخیر عشرہ جتنا کمانا ہے کما لینا. اس محنت کم اجرت زیادہ ہے. بلکہ اسی میں یا کسی دوسری کتاب میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ صاحب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں، اتنی مختصر سی ہے اس کے مقابلے. تو اخیر عشرہ کم از کم بہت اہتمام سے گزاریں. آئندہ جمعہ شاید یہاں آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس لیے ذرا تاکید سے یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ بھائی رمضان المبارک اپنا صحیح گزارنے کا اہتمام کرو، خاص طور سے اخیر عشرہ. تو ایک عمل ہے اعتکاف کا، پڑ جانا مولا کے در پہ اور اپنے زبان حال سے یوں کہنا کہ بس اب تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا، ملا تو جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا. یہ عزم و ارادے کے ساتھ ڈٹ جانے کا نام ہے، اللہ کے در پہ پڑ جانا. پہلے زمانے میں لوگوں کو کیا کیا چیزیں طریقے معلوم تھے کچھ مت پوچھو. اس زمانے میں ذرا دیکھنے کو نہیں مل رہا. پہلے بعض فقیراں آتے تھے گلیوں میں، پتا نہیں آپ لوگ دیکھے نہیں دیکھے. بعض فقیراں آ کے بولتے تھے، اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں، 21 روپیوں کا سوال ہے بول کے بیٹھ جاتا تھا. وہ 21 روپیہ اس کو کہاں سے لا کے دینا بھائی. ایسی صورت میں ان سے ان سے یہ بول کے کر کے بتا کے کر کے ان سے کچھ لیا ان سے کچھ لیا ان سے کچھ لیا، یوں تو کر کے 7 روپے جمع ہوئے، 8 روپے جمع ہوئے، وہ لے کے دیے. چاہتا ہی نہیں میں اس کے بغیر بولتا تھا. 21 ملے بغیر نہیں جاتا. ارے نہیں جاتا بھائی، کیسا بھی انتظام کرنا ہے بول کے بھاگ دوڑ کر کے ان کو منا کے ان سے لے کے وہ پوری مقدار کرے تو پھر ہو جاتا تھا.
بڑی عجیب بات ہے کہ ایک فقیر فقیروں کے گھر پر آ کر سوال ڈال دے کہ لیے بغیر نہیں جاتا، تو فقراء بھی کوشش کر لیتے ہیں، اور ہم سب فقراء ہیں، اللہ غنی ہے، جب ان کے در پر کوئی آدمی پڑ جائے کہ مولا کچھ لیے بغیر ٹلوں گا نہیں، تو وہ محروم کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے اعتکاف میں اپنے آپ کو ڈال دینا، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ۔ ایک کام تو یہ ہے جو کرنے کا ہے۔ دوسری چیز، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کیے ہیں تو اولین فرصت میں ادا کر دینا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ حضرات کو اس سے پہلے غالباً بتایا جا چکا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے۔ محرم میں کسی کے پاس مال آئے تو پھر محرم آنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی، رمضان آنے پر فرض نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس رمضان میں مال آئے تو پھر رمضان آنے پر فرض ہوگی، سال گزرنے کی شرط ہے۔ باقی مسلمان رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام اس واسطے کر لیتے ہیں اور اپنا حساب کتاب رمضان سے قائم کر لیتے ہیں کہ رمضان میں دینے سے اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا سامان ہے، ان لوگوں کے ذمے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر اتنی مقدار میں تجارت کا سامان ہو جو نصاب کو پہنچے، اتنی مقدار میں چاندی ہو جو نصاب کو پہنچے، اتنی مقدار میں سونا ہو جو نصاب کو پہنچے۔ یعنی 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، خالی 7.5 تولے سونا، کچھ اور نہیں رہنا۔ خالی چاندی ہے 52.5 تولے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا اور چاندی اگر دونوں ہیں تو ملا کے دیکھنا پڑتا دونوں کی قیمت کتنی بن رہی، اور آج کل کے حساب میں تو 1 تولہ سونا 5 تولے چاندی بھی اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی، تو اگر دونوں ملا کے رکھے۔ ایسے ہی کسی کے پاس نقد پیسہ ہے، 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی نئے ساتھی آگے معلوم ہوتا ہے، یہ جتنے پرانے ساتھی ہیں ان میں سے کسی کا یہاں فون نہیں بجتا، اور جس کا بجتا ہے علامت ہے اس بات کی کہ وہ نیا ساتھی ہے، مگر اب بج گیا چونکہ نیا تھا، آئندہ نہ بجے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آتے ہی رہیں لیکن آپ کا ابھی داخلہ ہی نہ سمجھا جائے، ابھی نئے ہی شمار ہوتے رہیں، ایسا نہ ہو۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بہنوں سے گزارش ہے، زکوٰۃ فراخ دلی سے دو، کشادہ قلبی سے، خوشی سے، مسرت سے، یوں کہہ کے کہ اے اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، یہ تو آپ کی عنایت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے کہ آپ نے اس میں سے صرف 2.5% کا مطالبہ کیا ہے۔ سب کچھ آپ کا دیا ہوا تھا، اگر آپ پورے کا بھی مطالبہ کر لیتے تو ہم بندیوں کی ذمہ داری تھی کہ پورا دے دیتے، آدھا کا مطالبہ کرتے تو آدھا دے دیتے، ہماری ذمہ داری تھی۔ آپ نے ہماری نفسیات اور ہمارے اندرونی جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت معمولی مقدار میں ہمارے ذمے آپ نے زکوٰۃ لازم فرمائی ہے، بڑے خوشی سے اسے دینا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرنا کہ اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، آپ قبول فرما لیں تو بس۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج دیکھو کیسا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور لا کر پیش کر دیا کہ یہ میرا پورا مال ہے اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس میں سے جتنا لے لیں وہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو آپ میرے لیے چھوڑ۔ ان کا مزاج ایسا تھا۔ ہم لوگوں کا مزاج کیسا ہے؟ جتنا آتے رہا آتے ہی رہنا، جانا نہیں، خرچ نہیں ہونا، دینے والے کے نام پہ خرچ نہیں ہونا، اللہ کے نام پر، اپنی آخرت بنانے کے عنوان پر، صدقات و خیرات کے نام پر خرچ نہ ہو، یہ بخالت ہے، اور بخالت کی وجہ سے آدمی میں بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی۔ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے فریضہ ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے آخرت کی پکڑ سے آدمی بچ جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ یہ خود مستقل ایک عظیم الشان عمل ہے، اور
غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل پر ان کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ملتی اور دعاؤں سے بڑے کام بنتے. اس لیے بڑے شوق سے زکوٰۃ ادا کرنا، پائی پائی کا حساب کر کے کچھ زیادہ ہی خرچ کرو، کم مت کرو. مردوں کا بھی کام ہے تھوڑا سا ہیلپ کرنا عورتوں کو. سونا چاندی ہے، عورت ہے، زیور تو رہتی ہی ہے، مگر اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا، کیا کریں گی؟ اس کو بولو ترتیب بناؤ، ہر مہینہ تمہارے کو اتنا خرچہ میں دے رہا ہوں، اس میں سے تم کوشش کر کے تھوڑے پیسے بچا لیا کرو. یا تو یہ ترتیب قائم کرو، یا ہر مہینہ اس کے جیب خرچ کو کچھ دے دو، وہ رکھ لے. اسے سمجھا دو تمہارے ذمہ زکوٰۃ ہے، عین وقت پہ پریشانی ہوتی، ہر مہینہ تھوڑے پیسے جمع کر لیتے رہو. سال تمام فریضے کی ادائیگی کی فکر کیا ثواب الگ ملے گا. اس سال ختم ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑی سہولت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کر سکی اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے تو مرد احباب کوشش کریں اس بات کی کہ ذرا اس کی مدد کر دیں. بھئی ٹھیک ہے، اس کو دے دو کچھ رقم، تمہارا فریضہ ہے تم ادا کر لو. اس واسطے کہ بہت سارے کام تو وہ بھی کرتی ہے جو اس کے ذمہ نہیں ہوتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ ایسے آدمی سے اس کا سابقہ پڑ گیا کہ نہ ماہانہ تعاون کرتا، نہ ایک دم ایمرجنسی کوئی تعاون کرتا، نہ کوئی جیبی خرچ دیتا، اگر کسی عورت کو ایسے کسی مرد سے سابقہ پڑ گیا ہو، اور اللہ محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس جو سونا چاندی ہے اس میں کا کوئی جزو نکال دینا بہت آسانی سے ہو جاتا. بھائی دو جوڑی بالیوں کے ہیں، دو جوڑی مالوں کے ہیں، دو جوڑی چینوں کے ہیں، اور چھلے تو جتنے انگلیاں اتنے چھلے. تو ایسی صورت میں اس میں سے ایک دو چھلے نکالے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی. کیا مشکل ہے؟ فریضے کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر دل پر لے کہ مجھے ہر صورت میں ایسے ادا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی صورت وہ نکال لے. گھر میں بیمار ہو جائے، ایمرجنسی پہ اچانک خرچے کی ضرورت پیش آ جائے، کیا نہیں کر دیتے بھائی یا بہنیں؟ تو فریضہ ہے، اللہ کی جانب سے لازم کر دو. شوق سے ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ کو. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ خیال رکھیں اس بات کا کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا ضرورت مند ہونا، جن کا محتاج ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن سے کھلا تو معلوم نہیں ہوتا. کھلا تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن تعلقات کی وجہ سے، آپس میں ملتے جلتے رہنے کی وجہ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جا سکتی، اندازہ قائم کر لیا جا سکتا ہے. یہ دو قسم کے محتاج، دونوں محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات اور خصوصیات کے طور پر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور یوں فرمایا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ کے پسندیدہ جو بندے ہوتے ہیں کیسے ہوتے؟ راتوں میں کم سوتے. آپ نے کتاب سنی، رات کے اخیر حصے میں استغفار کرتے. یعنی کیا مطلب؟ رات میں زیادہ عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس درجہ کمتر، اس درجہ حقیر، اس درجہ قصوروار سمجھتے ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر کوئی نظر نہیں ہوتی، بلکہ اس سب کو وہ قصور ہی میں شامل کر کے استغفار کرتے. بھائی یہ ذرا سالکین ذہن میں رکھنا. چند دن ذکر پابندی سے کر کے، چند دن تہجد پڑھ کے گھر والوں کے اوپر، ان کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے. جو آ رہے ہیں بس کوئی نگاہوں میں جم رہا نہیں. ایسا معلوم ہو رہا کہ اس وقت میں پوری دنیا میں رفیع المرتبت اگر کوئی ہے تو وہی صاحب ہے. بس 4 دن کا ذکر، 4 دن کی تہجد، خوش فہمی میں مبتلا ہو جا رہا آدمی. اور وہاں یہ ہے کہ زندگیاں پوری ان لوگوں نے عبادتوں میں گزاری اور رات کے اخیر حصے میں استغفار. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں میں کم سوتے ہیں، رات کے اخیر حصے میں استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہوتا ہے اور محروم کا بھی حق ہوتا ہے. تو محروم سے مراد ایسا ضرورت مند کہ جو اپنی ضرورت کو ظاہر
نہیں کرتا ہے اور ہے ضرورت مند اس کو دینا، کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو حقیر بھی مت سمجھنا، اور پورا پورا دے دینا، یعنی اپنی زکوٰۃ کا مکمل حصہ ادا کرتے ہوئے اس کا بھی ذرا خیال رکھنا کہ جو زکوٰۃ آپ نے دے دی بہر صورت دینا ہی تھا، بہر صورت دینا ہی تھا، وہ اس کے علاوہ پھر کوئی ضرورت مند آ جائے، سادات آ جائے، بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے آ جائے، ضرورت مند ہو تو ان پر بھی خرچ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ میں خرچ کرنا، اس کا بھی باقاعدہ حکم ہے شریعت میں۔ اللہ نے آیت البر میں پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا مضمون بیان کیا، اس کے بعد میں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے، وہ الگ الگ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے پاس میں صاحب نصاب ہونے پر دینا، نہیں تو نہیں دینے کا تصور نہیں تھا۔ بزرگان دین کے پاس صاحب نصاب ہونے پر دینا، نہیں تو نہیں دینا، اس کا تصور نہیں تھا۔ وہاں تو یہ تھا کہ میں دے سکتا ہوں تو بس دے دینا، دے سکتے ہیں یا نہیں وہ ہے سوال۔ ایسے ہی مردوں کی ذمہ داری بھی ہے، سامان تجارت رہتا ہے ان کے پاس، بیلنس بینک بیلنس رہتا، پیسے جمع کر کے رکھتے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تمام سے۔ اور جو قرضہ دے دیے وہ بھی حساب میں زکوٰۃ میں نکالنا، اس کا بھی۔ جو قرضہ واپس آنے والا ہو، دو قسم کے ہوتے ہیں نا، قرضہ لینے والے لوگ، لے کے واپس کرنے والی ایک قسم، لے کے واپس نہیں کرنے والی دوسری قسم۔ تو لے کے واپس کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کے پاس سے واپسی یقینی ہے، اس پیسے کی بھی زکوٰۃ نکال۔ اور جن کو قرضہ دیے، واپس کرنے کا وعدہ کیا لیکن واپسی کی امید نہیں دکھ رہی، تو ایسی صورت میں فوری طور پر اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی نہیں، جب وہ واپس کر دے تو اس کی زکوٰۃ نکال۔ یہاں پر ایک سوال عام طور پر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب قرضہ تو دے دیے تھے ان کو، لیکن اب انہوں واپس کر رہے نہیں، تو ایسی صورت میں اس زکوٰۃ کی نیت کر لینا کیا، یوں پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ جو قرض کے طور پر دیا گیا، دینے کے وقت میں جس میں قرض کی دینے کی نیت تھی، واپس لینے کی نیت تھی، واپس نہیں ملنے کی وجہ سے اب اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی، تو دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، کتنی ہے زکوٰۃ، کس کس پر ہے؟ سونے پر، چاندی پر، تجارت کے سامان پر۔ کتنی؟ بہت معمولی، 1000 روپیوں میں 25 روپیے زکوٰۃ۔ کتنی معمولی ہے بھائی، ایک پلیٹ حلیم نہیں آ رہی، اس کو دینے کے بعد سے روتے، دل ململاتا ہے، دنیا کی محبت بیٹھ گئی دل میں، دماغ میں، اس کے نتیجے میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ 40,000 روپیے ہے، کتنی زکوٰۃ ہے بھائی؟ 1000۔ دو آدمیاں، 3 آدمیاں، ذرا بلکہ 2 ہی آدمیاں جا کے ذرا بڑی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا کے آ گئے تو چلے یار نوٹ ایک ٹائم کے کھانے کی 40,000 میں 1,000 روپے، کتنی معمولی مقدار ہے، مگر اس کو بھی نہیں خرچ کرتے۔ اہتمام سے ادا کریں، رشتہ داروں میں بھی دیں، دینی مدارس کو دیں، اور جو کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیں، سادات کو دیں، زکوٰۃ نہ دیں، سادات کو زکوٰۃ کے علاوہ سے دیں اور خوب خوش دلی سے دیں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز، روزوں کی ادائیگی یا روزوں کی قضاء سے متعلق بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو روزے کسی وجہ سے عورت شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکی، اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد پھر ان روزوں کی قضا کرے، جتنے روزے چھوٹے۔ ایسے ہی جو لوگ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ بیماری کس قسم کی ہے، عام طور پر زائل ہو جانے والی اگر بیماری ہے تو ایسی صورت میں ایسے روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ایسے روزے کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد ایسے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ ہاں، جو ایسا معمر ہے یا اس کو ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا
اور صورتحال بیماری کی ایسی ہے کہ اب صحت بحال ہونے کی کوئی امید اور توقع نہیں رہی، قوت اور توانائی واپس آئے گی، روزہ رکھنے کے لائق بن سکیں گے، اس کی امید نہ رہے، تو ایسی صورت میں ایسے روزوں کا فدیہ ہے، اور یہ فدیہ ہر روزے کا ایک فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، جس کا آج کل کی قیمتوں کے حساب سے 41-42 روپے کم سے کم، اور 50 روپے بہتر ہے، وہ حساب سے دے دینا چاہیے 2.25 کلو گیہوں اس کی قیمت یا اس کی قیمت۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا جو آپ حضرات کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز عرض کر کے آپ کو چھٹی دینا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، پہلے تو یہ بتایا گیا، پھر بتایا گیا کہ شب رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، خاص طور سے اپنے حیدرآباد کے، یہ طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ گھومنا پھرنا، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ان کی تقریر سننا، ان کی تقریر سننا، وہ مسجد میں کون بیان کر رہے ہیں دیکھنا، یہ مسجد میں کون بیان کر رہے ہیں دیکھنا، وہاں کون آ رہا، اپنا آ رہا، پناہ پرایا آ رہا، وہ دیکھنا، بس یہی چکر میں رہ جاتے پوری رات۔ اول تو اپنی طرف سے ایک تاریخ طے کر لیے، بس 27 کو شب قدر ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، ہم لوگوں نے متعین کر لیا۔ کائے کو متعین نہیں کیا؟ حضور نے بتانے کے واسطے نکلے تھے، لیکن دیکھے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ تاریخ بتانے کے واسطے تو نکلا تھا، لیکن اب وہ اس کو بلا دیا گیا ہے، اب تم لوگ اسے تلاش کرو، رمضان کی اخیر عشرے کی طاق ہو۔ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، کائے کی وجہ سے؟ آپس میں لڑ لینے کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کا لڑ لینا آپس میں ایسا محبوب مشغلہ بن گیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر وہ میدا کام ہی نہیں کرتا، ایسا ہضم نہیں ہوتا۔ جب دیکھو لڑائی، جب دیکھو جھگڑا، کہیں دنیا کے نام پہ، کہیں دین کے نام پہ، کہیں خاندان کے نام پہ، کہیں آپسی تعلقات کے نام پہ۔ جن لوگوں کو موقع نہیں مل رہا دیگر عنوانات کے تحت میں لڑنے کا، وہ لوگ دین کے عنوان سے لڑنا شروع کر دیں، مگر لڑنا چاہیے بس۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خیر سے محرومی کا سبب ہے، بہت خطرناک چیز ہے، دین پورا اجڑ جاتا آدمی۔ لڑنا نہیں کبھی کسی سے۔ ہم جوڑنے کے لیے، جوڑنے والی ذات گرامی سے تعلق رکھنے والے ہیں، توڑنے والی ذات گرامی سے نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے لوگوں میں جوڑ قائم فرمایا تھا، توڑنے قائم فرمایا۔ آپ نے الفت و محبت کا سبق دیا، نفرت و عداوت کا سبق نہیں دیا۔ آپ نے ہمدردی خیرخواہی سکھائی، بے دردی اور بدخواہی آپ نے نہیں سکھائی۔ اسی واسطے رمضان میں اس کی خاص طور سے پریکٹس کرنے کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی لڑنے آیا تو اس کو بول دینا، بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، یہ بولنا ہے اس تو بہنیں ہوں، بھائیاں ہوں۔ یہ لڑائی سے گریز کرنا بہت خطرناک چیز ہے، یہ گھروں میں بہت چل رہی ہے آج کل، میاں بیوی کی، بھائیوں بہنوں کی، اماں باؤ کی، اولاد کی، اور آنے والے رشتہ داروں میں الگ الگ قسم کے رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں ان میں بڑی لڑائی ہے، دیورانیوں جٹانیوں میں، ننندوں بھاوجوں میں، بہوؤں ساسوں میں، سسرے داماد میں، اور میراث کے مسائل میں، جائیداد کے مسائل میں، سگے بھائیوں میں، سگی بہنوں میں، جھگڑے ہی جھگڑے۔ کوئی سی بھی چیز کسی کے بھی پاس رہنے والی نہیں ہے۔ لوگ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، سب چھوڑ کے چلے گئے، لے کے کچھ بھی نہیں گئے۔ دولت کیا چھوڑ کے گئے؟ ارے ایک دفعہ ہو گیا نا اعلان اس کا، بعد میں جھگڑے چھوڑ کے جاتے بس لوگ۔ تو معزز دوستو، دینی بہنوں، یہ جھگڑے کی وجہ سے بڑے خیر سے محرومی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں تاکید کرتے ہوئے خاص طور سے یہ حکم دیا کہ آپس میں جھگڑو مت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا۔ جب کسی دشمن سے سابقہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام دیے، ان میں سے ایک حکم یہ دیا کہ آپس میں تنازع مت کرو، لڑائی جھگڑے نہیں۔
تو غرض یہ کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، اس لیے کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہر طاق رات عبادت کے واسطے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فارغ کرنے کی تدبیر بنا لیں۔ اگر ہم 5 راتیں جاگ جاتے ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، صرف 5 راتیں، تو ظاہر ہے کہ یقینی طور پر شب قدر ملے گی۔ اور 5 راتوں میں عبادت کے اہتمام میں جب یقینی طور پر شب قدر ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک رات کی عبادت کا اجر 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے بھائی! دیکھو جا کے بازاروں میں جا کے دیکھو تو سمجھ میں آتا کہ صاحب وہ رمضان میں راتوں میں کتنے لوگ پوری رات جگ رہے ہیں، اور خاص طور سے آخری کے 10 دنوں میں تو راتوں میں بازاروں میں دیکھنے کا رہتا، لاکھوں لوگ پوری رات جاگتے، لاکھوں دکانیں، ہر دکان میں 3، 4، 5 افراد کاروبار والے، پھر اس دکان پہ رش لوگوں کا ایسا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ اس کے حساب سے آپ دیکھیں کروڑوں لوگ جاگ رہے معمولی پیسوں کے چکر میں یا معمولی سامان کی خواہش میں۔ اس لیے کون سا مشکل ہے اگر ہم 21، 23، 25، 27، 29 کو عبادت کا اہتمام کریں۔ بعض جگہ یہ نہیں کر رہے، بعض جگہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آ کے عبادت وغیرہ کر لو، ہم لوگ آپ کے واسطے پکا کے کھلا دیتے ہیں۔ عبادت کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے اس درجے بیر پیدا ہو گیا، اور اللہ کے پاک کلام سے دلوں میں اس درجے دوری آ گئی، تم آ کے پڑھ کے جاؤ، ہم نہیں پڑھتے، ہاں کچھ کھلا دے بولے تو کھلا دیتے۔ عجیب بیماری پیدا ہو گئی، پڑھوانا، پڑھنا نہیں، ایسے عبادت کروانا کرنا نہیں، سستا کام دیکھ لیے، آسانی کا ہے، کچھ 4 پیسے پاس موجود ہیں، چلو کچھ بلاؤ، پکاؤ، کھلاؤ، ٹھیک ہے بھائی کھلاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خود بھی تو عبادت کا اہتمام کرو۔ تو ان راتوں میں عبادت میں مشغول رہنے کا اہتمام کریں، یہاں کی طرح کا نظام نہ قائم کریں کہ صاحب عشاء کی نماز دیر سے رکھ دے رہے، اور پھر عشاء کی نماز کو آ رہے، اس وقت تک تو 2-3 گھنٹے گزر جا رہے رات، 7 بجے مغرب، 9:30 بجے عشاء اس دن رکھتے سمجھ۔ تو ایسی صورت میں 8، 9، 9:30، 2.5 گھنٹے تو پہلے ہی گئے۔ اب اس کے بعد نماز میں شریک ہوئے تو نماز کے بعد میں بیان سننے کے واسطے بیٹھ جاتے، کسی کا بھی ہو بیان، اب وہ بیان سننے کے واسطے بیٹھ گئے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان سننے کے واسطے بیٹھ۔ بیان سننے کا ٹائم تھوڑا ہی ہے، وہ تو عبادت کا ٹائم ہے نا، بیان سننے کا تھوڑا ہی ہے، بیان تو سنتے ہی رہتے، مگر وہ ایک عادت ہو گئی، وہ کانوں کو ایک لذت ملتے رہنا، باتیں الگ الگ سنتے رہنے کی وجہ سے اس میں الگ ٹائم گزار دیتے۔ اس کے بعد میں پھر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر معلوم کرتے یا اخبارات میں دیکھتے اور کوسی مسجد میں کس کا ہے، وہاں سے فارغ ہو کے وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہ تیسری جگہ جا رہے ہیں، خالی سنتے ہی رہنا، بس خالی شادی کی فضیلتیں سنتے پھریں گے، شادی نہیں کریں گے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی تو یہ ہے نا، خالی فضیلتیں سنتے رہو بس۔ ارے بھائی وہ تو جاننے کے لیے ہے، بس کسی ایک جگہ سن لیے، چلو بقدر ضرورت سیکھ ہے، باقی تو عبادت میں لگو۔ یہ چند باتوں کا خیال خاص طور سے ہم کو رکھنا چاہیے۔ روزوں کا اہتمام، تراویح پوری 20 رکعت ختم رمضان تک پڑھنا، 5 پارے پڑھ لیے، 6 پارے پڑھ لیے، 5 دن میں ختم کر دیے، 6 دن میں ختم کر دیے، اس کے بعد میں چھٹی ہو گئی تراویح کی، ایسا نہیں ہے، پورے ختم رمضان تک تراویح پڑھنا، چاند دکھنے تک۔ اچھا چاند دکھنے کے بعد میں یہ چانداں پورے مسجد میں دکھتے رہنا، ورنہ وہ ایک چاند کیا دکھتا، پورے چانداں غائب ہو جاتے، کہاں جاتے پتہ نہیں۔ بہنا بھی خیال میں رکھیں کہ بھئی رمضان میں ماشاءاللہ اہتمام ہو رہا، نماز کا بھی ہو رہا، تراویح کا بھی ہو رہا، اور باقی پھر چھٹی، پھر رمضان آنا۔ یہ نہیں ہے، ہم لوگ اللہ جل شانہ کے سال کے 12 مہینے بندگی کے کرنے کے ذمہ دار ہیں، 12 مہینے ان کے احکام کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا۔ تو روزے ہیں، تراویح ہے، تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار ہے، دعا کا اہتمام ہے، یہ اعمال جو روزانہ زیادہ سے زیادہ کرنے کے ہیں۔ طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام،
اعتکاف اگر موقع مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور گناہ سے بچنا تو بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ وہ تو غیر رمضان میں بھی ضروری ہے، رمضان میں اور زیادہ اہتمام سے گناہ سے بچنا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کسی صاحب نے لکھا کہ بھائی یہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ وہ لیلۃ الجائزہ سے مراد یہ کہ چاند دکھنے کے بعد کی جو رات ہوتی ہے، صبح میں عید کی نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پر لوگ بہت زیادہ اپنا وقت بازاروں میں گزارتے ہیں، رمضان ختم ہو گیا، چھٹی مل گئی سمجھ کے، حالانکہ اس رات کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، انعام کی وہ رات، اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس رات میں بیدار رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو باہوش رکھیں گے جبکہ دیگر لوگ بے ہوش رہیں گے۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے اس کی لیلۃ الجائزہ میں، یعنی شب عید میں بھی تھوڑا سا وہ بھی فضیلت والی شب ہے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھائیوں، اس وقت میں متعدد مدارس کے لوگ رمضان المبارک میں دینی مجالس میں مساجد میں آتے ہیں، اور ان حضرات کا اپنے کو علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر کوشش کرنا چاہیے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعاون ہماری طرف سے ہوتا رہے۔ جیسے یہاں اس وقت میں مجھے کئی ایک مدارس کے ذمہ دار لوگ دکھائی دے رہے ہیں، یا اس میں ایسے تعلق رکھنے والے احباب یہاں موجود ہیں۔ اگر کوئی ایسے احباب یہاں آئے ہوئے ہوں تو وہ کچھ اس انداز سے بیٹھیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں جی آنے والے افراد میں سے ہم بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جانے والا اللہ کا بندہ تعاون کر دے، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے آپ صراحت کے ساتھ میں اس میں لکھوا کر آپ رسید بنوائیں، خالی ویسے ہی نہ دے دیں۔ عطیہ ہے تو عطیہ، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ، فطرہ ہے تو فطرہ، فدیہ صوم ہے تو فدیہ صوم، نماز کا فدیہ ہے تو نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ ہے تو روزے کا، صراحت کر کے آپ ان کو دے دیجئے۔ اللہ جل شانہ اچھے کاموں میں ہم سبوں کو خوب حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفرنا لما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم نذر قلوبنا بأنوار القرآن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رمضان ختم تک جو جمعات آئیں گے وہ جمعہ کو یہاں مجلس نہیں ہوگی، رمضان کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔